قرآن کی بات اٹل رہے گی. قرآن نے جو سائنس بتا دی وہ اپنی جگہ امبیڈڈ ہے. انسان اس کو اپنی عقل کے حساب سے سمجھتا ہے اور سوچتا ہے، اور جس دور میں اس کے پاس جتنے اس کے گیجٹس ہوتے ہیں، جتنی اس کا علم ہوتا ہے، جتنی اس کی ریسرچ ہوتی ہے، اس کی روشنی میں بتا دیتا ہے کہ یہ تھیوری ہے. ورنہ اگر کل کو سائنس اپنا بگ بینگ تھیوری کا ٹائٹل بدل لے گی، قرآن کی آیت کا مفہوم نہیں بدلے گا، قرآن کی آیت اپنی جگہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. آپ دیکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پانی ہی جانداروں میں حرکت کرنے کا باعث بنتا ہے. سائنس نے بھی یہ بات بتائی کہ جو سنگل سیل امیبا بنا، اس کی بھی پروڈکشن جو ہوئی تھی وہ پانی میں ہوئی تھی. کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ قرآن جو ہے اس کو کہا جاتا ہے پوسٹ ماڈرن. اگر سائنس ماڈرن ہے تو قرآن پوسٹ ماڈرن ہے. ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اس سے اپنا راستہ معلوم کریں. ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، سقفاً محفوظا. ایٹماسفیئر کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایٹماسفیئر بنایا. ایک اور سائنٹیفک فیکٹ آپ کے سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایٹماسفیئر ہماری اس زمین پر بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے آسمان سے چیزیں اس زمین پر آ کر ٹکراتی نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو اس زمین پر ہم ایک بلڈنگ نہ بنا سکتے، اس لیے کہ بہت انسرٹنٹی ہوتی. کسی طرف کوئی میٹیورائٹ آ کر گرتا، کسی طرف کوئی چیز آ کر گرتی، کسی طرف کوئی چٹان آ کر گرتی، اور زمین کے اوپر ایک انسرٹنٹی کا معاملہ رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، ایک ایٹماسفیئر دے دیا ہے. مگر یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. یعنی آربٹس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آربٹس میں سب تیر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ سائنس اب بتا رہی ہے کہ ایک ہے میٹر اور ایک ہے ڈارک میٹر، اور جو ڈارک میٹر ہے وہ میٹر کے مقابلے میں کئی بلین ٹائمز زیادہ ہے. تو آربٹس میں تیر رہے ہیں. اور کس طرح سے آپ دیکھیں، تیرتا انسان کس میں ہے؟ میں کہوں میں تیر کر آئی ہوں، میں ہوا میں تیر کر آؤں گی؟ کس میں تیر کر آؤں گی؟ پانی میں. تیرتا انسان کسی چیز میں ہے نا. تو وہ جو جس میں آربٹس تیر رہے ہیں، میٹر تو یہ ہو گیا نا، جتنی بھی چیزیں آپ کی سالڈ چیزیں ہیں یا گیسز کی فارم ہے وہ میٹر ہو گیا. ڈارک میٹر وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں ہے. فزکس آج بتا رہی ہے، ایسٹرو فزسسٹ آج بتا رہے ہیں کہ ڈارک میٹر کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہے، اور یہ جو آربٹس ہیں اصل میں سارے یہ جو گیلیکسیز ہیں اور پوری یونیورس ہے، یہ ڈارک میٹر کے اندر اصل میں موجود ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے نہیں رکھی. اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں. آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. تو بتا دیا، اپنے ذہن سے یہ کانسیپٹ نکال دو that you only live once, you only young once. تم نے ایک دن مرنا ہے، تو یاد رکھنا ختم نہیں ہو جائے گی زندگی، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، آزمائش میں ڈالے گئے ہو. یہ منکرین حق جو تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اور ان کا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے، ہر چیز جلدی جلدی حاصل کرنا چاہتا ہے، آج ہی مل جائے، کل کیوں؟ بچوں سے صبر نہیں ہوتا. آپ کہیں بچے آپ سے کوئی چیز مانگے، آپ کہیں اچھا عید پر دلاؤں گی. عید پر کیوں؟ ابھی دلائیں. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں ہمارے شوہر کہیں، آپ کہیں مجھے جو ہے فلاں جگہ کا فرنیچر چاہیے، آپ کے شوہر کہیں اس سال نہیں اگلے سال دلاؤں گا. اگلے سال کیوں؟ اس سال کیوں نہیں؟ حالانکہ اگلے سال آتے کوئی دیر لگتی ہے. انسان ہر چیز کو لینے میں جلدی کرتا ہے. اگر کسی چیز کو لینے میں ڈیلے کرتا ہے تو وہ ہے اللہ کی کتاب، اس کا علم اور اس کا عمل. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یخلق دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحے بھر مہلت مل سکے گی. مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیرے میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. بتا دیا گیا مذاق مت بناؤ چیزوں کا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر علم کو آہستہ آہستہ خود بخود کھول دیا گیا. آج سے 1450 سال پہلے شاید سن کے کہ آسمان کو چھت بنایا گیا ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہوں، لیکن جیسے جیسے سائنس کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لوگوں کے سامنے وحی کی تعلیمات کھولتی چلی گئیں، تو لوگوں کو تو وحی کے اور قریب آنا چاہیے تھا، لیکن معاملہ الٹا ہوا. جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی گئی، لوگ وحی کے علم سے دور جاتے گئے.
لوگ سائنس کو اعلیٰ سمجھتے رہے اور وحی کے علم کو کمتر سمجھتے رہے۔ بتا دیا گیا کہ اس کائنات کو جس کے سائنس کے پیچھے تم اپنی جان لگا رہے ہو، اپنی ریسرچ کر رہے ہو، اپنا سارا وقت اور انرجیز لگا رہے ہو، ان سب کو ایک دن موت آ جائے گی، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہماری زندگی کا سر و سامان ہم دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ بتا دیا گیا سائنس کا ایک اور فیکٹ کہ زمین جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور اس کے بعد کانٹریکٹ کرے گی، سائنس نے بھی بتا دیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم اس کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، گھٹ رہی ہے، فاصلے کم ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے اسکالرز ایک اور اس کا اینگل بتاتے ہیں، اور وہ اینگل اس کا کیا بتاتے ہیں کہ جیسے دن اور رات کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے عروج اور زوال کا معاملہ ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کی بھی عمر گھٹتی جاتی ہے، جوانی گزرتی جاتی ہے۔ جب جوانی میں اپنی ساری صلاحیتیں اور سینسز اپنے عروج پر ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتی جاتی ہیں، گھٹتی جاتی ہیں، ان میں کمی آتی جاتی ہے۔ انسان کا جو دنیا کا حصہ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی موت کی طرف واپسی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں جب بہت نعمتیں آ جاتی ہیں تو مثال کے طور پر بہت کھانا آ گیا، بہت پیسہ آ گیا، لیکن ڈائبٹک ہو گئے 40 سال کے بعد، اب کھانا نصیب نہیں ہو رہا۔ بہت کپڑے ہیں لیکن اب جسم ویسا نہیں رہا۔ بہت وقت ہے لیکن اب نیند ہی نہیں آتی۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ انسان کا دنیا میں حصہ کم کرتا جاتا ہے۔ یہ بھی اس آیت کے اندر اسکالرز کا ایک کہنا ہے، بہت معنی اس کے لیے ہیں انہوں نے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ اگر تیرے رب کا عذاب ذرا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہمارے سامنے لے آئیں گے، اور حساب کتاب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ بتا دیا گیا جس کو حساب کتاب کی فکر ہوگی وہ غافل نہیں ہو سکتا، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی گناہ میں انوالو نہیں ہو سکتا۔ اور ترازو کی بات کر دی، مطلب ہے پریسیژن۔ آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے میں فلاں کو حصے دے دوں گی، آپ نے ہاتھ سے پکڑے اور حصے بنا کر کسی چیز کے دے دیے۔ ایک ہوتا ہے میں ترازو میں ڈال کر دوں گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریسیژن، ایک پوائنٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو 10.5 دیا ہے تو ساروں کو 10.5 ملے گا۔ اگر میں نے 99 ٹائمز کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ 99 ٹائمز حقارت کی نگاہ سے دیکھنا میرے ترازو میں سے نکال لے گا، اللہ اس کو پلڑے میں ڈال دے گا۔ پریسیژن کا ذکر آتا ہے اس ترازو سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے اب بھی قرآن پڑھ لو، دنیا تم پر کشادہ ہو جائے گی، کیوں تم اعتراض کرتے ہو؟ آج ہمیں بھی دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، دنیا کو پیسفل جگہ بنانے کے لیے، دنیا پر اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اسی قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ آخرت سنوارنے کے لیے اسی قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اپنی اگلی نسل کے لیے جو لیگیسی ہم چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے مجھے اور آپ کو اسی قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اینسیسٹر ورشپ میں لگے ہوئے ہو، لکیر کے فقیر ہو۔ سب کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک نہ کہا، جو غلط تھا اس کو غلط کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔
اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. بتا دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے لیکن ڈرے نہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم میں سے ساتھی نہیں دیے لیکن رکے نہیں. اللہ نے ان کو اگر سپورٹ نہیں کی تو انہوں نے اپنے لیے اس چیز کو کمپرومائز کا طریقہ نہیں بنایا کہ لو میرے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ، اب میں کیسے اتنی بڑی قوم کو سمجھاؤں گا، کیسے ان کے اندر تبلیغ کروں گا، کیسے ان کو آپ کی کتاب کی طرف لاؤں گا. تنہا تھے لیکن تمام مراحل جہاد کے اور قربانی کے انہوں نے طے کیے. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. روایات میں آتا ہے کہ ان کی قوم اپنے کسی فیسٹیول کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا. پیچھے رہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان بتوں کے جا کے سب کو توڑ دیا. اور کیا کیا ابھی آگے آ جائے گا. بڑے والے بت کے کندھے کے اوپر جو تھا وہ ایکس رکھ دیا، کلہاڑا رکھ دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا، بڑا ہی ظالم تھا وہ. بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے. ذرا سب کو دکھا دو جو ہماری بات نہیں مانے گا کیسے ہم اس کو ٹارچر کریں گے تاکہ آئندہ کوئی اسلام کی بات کرنے کی ہمت نہ کرے، تاکہ آئندہ کوئی تبلیغ کی ہمت نہ کرے. بالکل یہ انداز. ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے. یعنی کیا ہوا تھا؟ ان لوگوں کی زندگیوں میں حق کا نور آیا تھا، دل کے اندر احساس پیدا ہوا تھا، ہدایت کا نور چمکا تھا، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اور جب انہوں نے ایک بار اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہدایت بار بار دروازہ نوک نہیں کرتی. آپ ہدایت کو ریجیکٹ کریں، ہدایت بہت غیور ہوتی ہے، غیرت مند ہوتی ہے، دوبارہ نہیں آتی. اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو. مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی. پہلے اپنے آپ کو بولا تھا کہ ہاں یہ صحیح تو کہہ رہے، بھلا ہمارے بت کیسے بول سکتے ہیں، ہم ان سے کیسے پوچھ سکتے ہیں، ہمارا بڑا بت جو ہے وہ چھوٹوں کو کیسے توڑ سکتا ہے. دل میں خیال آیا تھا بالکل جیسے ابو جہل کو بھی اور اخنس ابن شریک کے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ ایک اعلیٰ کلام ہے. لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر ہم اس پر ایمان لے آئے تو ہم اپنے قبیلے کو ان کے انڈر دینا پڑے گا اور یہ ہم کام نہیں کر سکتے. پھر ان کی مت ماری گئی اور بولے تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان، تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ تو بتا دیا گیا کہ جو رب کا عاشق ہوتا ہے وہ اصل میں خوش قسمت ہوتا ہے. ان کے اوپر تو مت مارنے کا اللہ تعالیٰ نے الزام لگا دیا. انہوں نے کیا کہا حرقوہ وانصروہ آلہتکم ان کنتم فاعلین، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جواب میں کیا کہا؟ اللہ کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ایک آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. عقل کہتی تو کبھی بھی اس آگ میں نہ چھلانگ لگاتے. محبت اور عشق نے ان کو اس کام کو کرنے کے لیے تیار کر دیا. اور آگ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جس وقت چاہے جس فزیکل لا کو چاہے بدل سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ یہ کام بہت فریکوینٹلی نہیں کرتا، ورنہ دنیا کی ڈیپینڈنسی نہیں رہے گی اگر فزیکل لاز بہت تیزی سے ادھر سے ادھر بدل لیں گے. کانسٹنٹ ہیں فزیکل لاز، لیکن جب انبیاء آتے تھے، رسول آتے تھے، اللہ انہی فزیکل لاز کے اندر تبدیلی کر کے معجزہ دکھایا کرتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم نے اسے اور لوط کو بچا کر اس کی سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا. اور وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ عبادت گزار لوگ تھے. ابراہیم علیہ السلام یہ جو کام سارے کر رہے ہیں کس لیے کیے تھے؟ انہوں نے دین کی خدمت کے لیے. کتنے فگر سیلری ملتی تھی ان کو؟ کوئی سیلری نہیں ملتی تھی. دین کی دعوت 100% یہ کریئر کرنا اللہ کی خاطر، یہ بھی ایک کریئر ہے جو اپنایا جا سکتا ہے. اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ ہے رب کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دینا.
اگر اللہ نے آپ کو اتنے ریسورسز دیے ہیں کہ آپ اپنے وقت سے اتنا وقت نکال سکتی ہیں کہ اللہ کے کام کے لیے والنٹیئر کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، تو ضرور یہ کام کریں۔ 100% کامیاب لوگ اللہ کی نظر میں اس کریئر کو بھی اپنائیں، یہ بھی ایک کریئر پاتھ ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو اس کے لیے تیار کریں۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور صالح لوگوں میں سے وہ تھا۔ یہی نعمت ہم نے نوح کو دی۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی، اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ من کرب العظیم، کرب عظیم کیا؟ گناہ گار لوگوں کے اندر گھرے رہنا۔ مومن کے لیے اس سے بڑا عذاب، اس سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا۔ ایک کرب کیا تھا؟ طوفان، اس طوفان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور دوسرا انتہائی گناہ گار لوگوں میں جو گھرے ہوئے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ انسان ایسی جگہ پر رہ سکتا ہے جہاں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں، لیکن ایسے معاشرے میں رہنا، ایسی سوسائٹی میں رہنا جہاں گناہ عام ہو، جہاں زنا عام ہو، جہاں سود عام ہو، وہ مومن کے لیے کرب عظیم کا ماحول ہوتا ہے۔ اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اب ایک شکر کی مثال آ رہی ہے، اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ یاد ہے ہم نے ابن تیمیہ کی دعا یاد کی تھی اور آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، یا مفاہم سلیمان مفاہمنی، اے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کرنے والے اللہ مجھے بھی فہم عطا کر دے۔ ابن تیمیہ کی دعا تھی۔ کسی اسکالر نے کہا کہ 1 سیر یعنی 1 کلو عقل استعمال کرنے کے لیے 1 ٹن حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خالی اگر عقل ہوگی تو وہ عقل آپ کے لیے لیتھل بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے لیے قاتل بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو گناہوں کے اندر بھی لے جا سکتی ہے، گناہوں میں شارپنس آپ کے لا سکتی ہے۔ تو 1 کلو عقل استعمال کرنے کے لیے 1 ٹن حکمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ چیز بھی دکھا دی کہ انبیاء نے بھی دنیاوی ترقی حاصل کی۔ ان انبیاء کی زندگی میں بھی سائنس نے بہت پروگریس کی، قوموں نے ترقی کی، دنیا والوں کو فائدہ پہنچا۔ اور امن دنیا میں اس وقت قائم ہوتا ہے جب حکومت کے اندر نیک دیندار لوگ آ جائیں، اس وقت دنیا میں امن قائم ہوتا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے ٹائم میں آپ کو یہی کمبینیشن نظر آتا ہے، حکومت بھی اور بہترین علم بھی دین کا۔ جب انہوں نے اپنی فطرت کو آگے رکھا اور عقل کو اس کے پیچھے پیچھے چلایا تو پھر معاملہ بیلنسڈ رہا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں انوینٹرز الگ ہیں، حافظ الگ ہیں، مدرسہ الگ ہے، یونیورسٹی الگ ہے۔ اس لیے ہمارا کمبینیشن آؤٹ ہو گیا ہے، ہمارے اندر بیلنس نہیں ہے۔ ہمیں اس بیلنس کو لانے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا کہ کتنا اچھا کمبینیشن ہو کہ امام صاحب مسجد میں تراویح پڑھا کر یا نماز پڑھا کر آئیں، اس کے بعد کہیں اچھا اب میں ایٹم پر ریسرچ کرنے جا رہا ہوں۔ کتنا اچھا کمبینیشن ہو۔ اللہ ایسے مسلمانوں کو ہمارے اس قوم کے اندر اٹھائے۔ یہ چیز ہوگی تو اقتدار آپ کو دنیاوی ترقی کے ساتھ بھی نظر آئے گا، اور اقتدار میں آپ کو تقوی بھی نظر آئے گا، تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صنعت سکھائی، انہوں نے زریں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کی مار سے بچائے۔ پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے۔ ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بتا دی شکر کی، ایسے اللہ کے نبی جن کو بہترین نبوت بھی حاصل تھی، علم بھی حاصل تھا، اور ان کو بہترین طریقے سے دنیا میں ترقی بھی دی گئی۔ شکر کا آپ کو اظہار اس میں نظر آتا ہے۔ اب آپ کو صبر کی مثال انبیاء کی زندگی سے دی جا رہی ہے۔
اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی. یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی کو اس کو نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے اپنے ایک نبی کو صبر کے امتحان میں ڈالا تھا. کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس اولاد تھی، گھر تھا، مال و دولت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اسکن ڈیزیز جو تھی وہ اللہ کے حکم سے ان کو ہو گئی. اس کی وجہ سے ایک ایک کر کے سب ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کر چلے گئے. پھر اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو شفا دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی بچے بھی دیے اور ان کا مال و دولت بھی واپس آ گیا، اور صبر کے امتحان میں یہ کامیاب ہو گئے. یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے. ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحین میں سے تھے. اب یونس علیہ السلام کا ذکر. اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یعنی یونس علیہ السلام. یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا. یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی تھی، اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے ہی اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر آزمائش ڈالی، انہوں نے معافی مانگی اور پھر ان کی قوم کی معافی بھی قبول ہوئی. اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا. جو غلطی کرے اور اللہ اس کی غلطی پر اس کو پکڑ لے، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کا معاملہ جو ہے اس کے سامنے کر دیا ہے. اس لیے کہ جس کے درجے ہیں سوا، اس کے سوا مشکل ہے. جس کو اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی دیتے ہیں اس پر آزمائشیں آتی ہیں. تو اگر آپ کو اپنی زندگی میں ٹرائلز نظر آتی ہیں، آزمائشیں نظر آتی ہیں، تو گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کے درجات میں بلندی کر رہا ہے. اس نے تاریکیوں میں سے پکارا. کیا پکارا؟ تاریکیوں میں سے پکارا. فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا ہے. انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب یہ بتائیں یونس علیہ السلام کے لیے یہاں پر یہ آئی جس کو آپ آیت کریمہ کہتے ہیں، اس آیت کریمہ کے لیے یہاں پر یہ آیا کہ یونس علیہ السلام نے اس کو کتنی مرتبہ پڑھا؟ ہمیں نہیں معلوم، 1 دفعہ پڑھا، 10 دفعہ پڑھا یا 100 دفعہ پڑھا. یونس علیہ السلام کہاں ہیں جس وقت انہوں نے یہ کلمہ پڑھا؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے جس وقت انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا. تو ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ اکیلے تھے. تو آیت کریمہ اکیلے پڑھتے ہیں؟ آیت کریمہ قرآن کی آیتیں 6000 اراؤنڈ 6000 کے قریب ہیں، 6000 کچھ آتے ہیں، 6000 سم تھنگ ہے قرآن کی آیات. ہم اس سے بھی آگے بڑھ گئے. ہم کہتے ہیں ہم آیت کریمہ کا ختم کریں گے اور کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ 1.25 لاکھ دفعہ. 1.25 لاکھ دفعہ پڑھتے ہیں نا. سوچیں اللہ کے رسول جن کے اوپر یہ مشکل آئی اور انہوں نے اس کلمے کو پڑھا اور اللہ نے ان کی مشکل کو ٹالا. ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کلمہ ایک ہی دفعہ پڑھا ہو، دل سے پڑھا ہو، غافل دل سے نہ پڑھا ہو، اللہ کی محبت میں پڑھا ہو. اللہ نے سن لی پکار، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر ان کو نکال لیا، وہ ساحل پر آ گئے. ہم آیت کریمہ کا ختم جو کرتے ہیں اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی نبی کی سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہیں سے دلیل نہیں ملتی کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مشکل آ رہی ہو، کوئی پریشانی کے حالات ہوں، تو آپ آیت کریمہ کا ختم کرائیں. اور آیت کریمہ کا ختم بھی کیسے ہوتا ہے؟ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا آسان کام ہے؟ 1.25 لاکھ کاؤنٹنگ اتنی مشکل چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے. کہاں کہ یہ کہنا کہ ہم 10 عورتیں اکٹھے ہو کے یا 15 عورتیں اکٹھے ہو کر یہ کام کریں گے. ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم کوانٹٹی سے نعوذ باللہ اللہ کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں. اب جس کے کان پر پہنچ جائے اب وہ اس کا حصہ نہ بنے. اور 10 انداز ہو سکتے ہیں کہ لوگ آپ سے کہیں کہ پہلے آیت کریمہ کا ختم ہوگا اس کے بعد درس ہوگا، تو تم آ جانا، درس سننے آ جانا. تم آپ اس میں اپنا ہیڈ کاؤنٹ نہ دیں، اس حصے کے اندر اپنا حصہ مت ڈالیں جس چیز کی سند آپ کو اسلام سے بھی نہیں ملتی، کسی سنت سے نہیں ملتی، کسی نبی سے نہیں ملتی، کسی صحابی سے نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے دعائیں سکھائی ہیں، جن چیز کے اندر اللہ کے رسول نے نمبر بتایا ہے ان دعاؤں کو ہم نمبر کے ساتھ پڑھیں. آپ کو اور مجھے کہا گیا صبح میں 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ پڑھو، 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ پڑھو. یہ کہا گیا 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھو، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. اسی طرح شام میں اللہ کے رسول نے کوانٹٹی بتا دی. جن چیزوں کی کوانٹٹی اللہ کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوانٹٹی کے ساتھ لے لیں. باقی جہاں نہیں بتایا گیا اس میں اپنی پسند کی کوانٹٹی نام ہے اور آپ لگا لیں. یہ دین کے اندر نئی چیزیں نکالنا ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے دین میں کوئی نئی چیز تلاش کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کی وہ چیز رد کی ہوئی ہے.
جو دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لے. تو اپنے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر آپ کو اس اویئرنیس کو پھیلانا ہے، اور اویئرنیس پھیلانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ آپ کو انوائٹ کریں، آپ یہ نہ کہیں میں مصروف ہوں، میرے سر میں درد ہے، مجھے بیٹی کو ٹیوشن سے لینے جانا ہے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں، بلکہ واضح طور پر بتا دیجئے یہ چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو میں اس کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈالوں گی. آپ بھی اس چیز کو ایسے نہ کریں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کوئی مشکل آ رہی ہے، آپ اپنی طرف سے اس کی تسبیح کرتی رہیے. اور جب آپ تسبیح کرتے ہیں لا الہ الا انت انی کنتو سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو کا مطلب ہے میں. اگر تیز پڑھتے پڑھتے کہہ دیا کنتا تو کیا مطلب ہوگا؟ نعوذ باللہ، اللہ تو ظالم ہے. کتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے. اور جب ہم یہ اس طرح کی تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ذہن چل رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا میک اپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جیولری دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کراکری اس ماحول کے اندر لائی جاتی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو تھیم سلیکٹ کی جاتی ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا ذہن پھر اس وقت اس تسبیح کے پروننسیشن کے اوپر نہیں جاتا. انی کنتو ہے، بے شک میں ظالم ہوں. انی کنتا نہیں ہے. ایک زبر زیر پیش کی غلطی جو ہے وہ میننگز کو بدل دیتی ہے. انہوں نے یہ پڑھا، اللہ نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی. اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ تو اللہ کے نبی تھے بھائی، ظاہری بات ہے انہوں نے ایک دفعہ پڑھا تو ان کو بچا لیا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی انہی کے طریقے پر چلنا چاہیے، انہی کے طریقے کو مجھے اور آپ کو فالو کرنا چاہیے. جب تڑپ کر دل کی پکار کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ضرور دے گا جو میں اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. نبیوں کے راستے پر چلیں گے تو آپ کی اور میرے لیے آسانیاں آئیں گی، تنگیاں نہیں آئیں گی. خشوع اہم ہے. کسی بھی تسبیح کو پڑھتے ہوئے خشوع اہم ہے. آپ کو مشکل آئی ہے گھر میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تعداد فکس کیے بغیر آپ یہ کلمہ پڑھتی رہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی سے اس مشکل کو دور کر دیں گے. اور زکریا کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. تو جھک کر دعا کریں گے تو ضرور قبول ہوگی. ہم آج دعا کی روح سے غافل ہیں. ہم نے اللہ کو پہچان لیا مگر اللہ کے حق کو نہیں پہچانا. جھک کر اس کے ساتھ دعا کریں، اپنے آپ کو قرآن کے عمل میں لے کر آئیں، خشیت الہی میں لے کر آئیں، پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، ایک انسان جو سفر کر کے جس کے پیر گرد آلود ہیں وہ حرم پہنچتا ہے، خانہ کعبہ پہنچتا ہے اور وہ کپڑا پکڑ پکڑ کے غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ اس لیے کہ جو اس نے پہنا وہ حرام کا، جو اس نے کھایا وہ حرام کا. اللہ اس کی پکار کیسے سنے گا؟ تو اپنے گھروں کے اندر سے حرام کمائی کو بھی اگر ہم نکالیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی. اور وہ خاتون یعنی حضرت مریم علیہ السلام جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، فاعبدونی، بس تم میری عبادت کرو. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں. کوئی عمل صالح کب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے عمل کا ارادہ، انٹینشن آپ کی، پھر اس عمل کے آپ کو انگریڈینٹس چاہیے کہ وہ آپ عمل کیسے کریں گے، اور تیسرا آپ اس کو فالو جب کریں گی تو اپنے انگریڈینٹ سے ریسیپی کو فالو کریں گی، تب آپ کا عمل صالح بنے گا. جیسے آپ کھانا پکاتی ہیں اسی طرح آپ کو اپنے عمل صالح کو بھی اللہ کے ہاں قابل قبول بنانے کے لیے محنت کرنی ہوگی. آپ مثال کے طور پر ارادہ کریں کہ آج میں بریانی بناؤں گی اور انگریڈینٹس ڈال دیں قورمے کے اور توقع کریں کہ جو بن کر پتیلی میں سے نکلے گا وہ بریانی ہوگی. ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے پاستا کے انگریڈینٹس اون میں ڈال دیے اور میں انتظار کری ہوں کہ میرا پیزا کب تیار ہوگا، میرا پیزا کب تیار ہوگا. پاستا جو ہے میرا وہ پیزا میں بدل جائے گا؟ نہیں. تو اللہ کے خاطر عمل کرنا، خلوص کے ساتھ نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھنا، پھر جس طریقہ کار کو اپنانا وہ طریقہ کار سنت کے مطابق ہونا، اور عمل کے اندر اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، اس عاجزی کے ساتھ اس عمل کو کر جانا.
اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم سب کو جانا ہے۔ بتا دیا گیا وہی معبود جن کو تم پوچھتے ہو اور وہ معبود جنہوں نے خود چاہا کہ ان کو پوجا جائے، وہ معبود نہیں جن کی مرضی کے خلاف ان کو خدا بنا لیا گیا اور لوگوں نے ان کو پوجا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو اعلان برات کر دیں گے کہ اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا اس قوم کو کہ یہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے اس کیٹیگری پر لے کر آ جائیں۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، وہاں وہ پھنکاریں ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی ہوگی۔ پھنکاریں ماریں گے، ابھی پچھلے دنوں جو گرمی پڑ رہی تھی اس گرمی میں آپ اگر بغیر اے سی کے کمرے میں تھے تو بالکل وہی حالت ہماری ہو رہی تھی، پھنکاریں مارنے والی۔ اپنی سانس بھی گرم لگ رہی تھی، پنکھے کی ہوا لگ رہا تھا، ہیٹر کی ہوا چل رہی ہے، آپ بستر پر بیٹھیں تو بستر گرم، آپ دیوار کو ہاتھ لگائیں تو دیوار گرم، اور ایسا لگ رہا تھا کمرے کے اندر ہیٹر آن کیا ہوا ہے، ایسی گرمی تھی۔ اور یہ کیا ٹیمپریچر تھا، میرا خیال ہے صرف 44 تک گیا ہے، 45-44 تک گیا ہے، اور جو ٹیمپریچر جہنم کا ہوگا کچھ ہمیں اندازہ ہے۔ اور کیا کہا کہ وہاں ان کو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے، اتنا شور ہوگا جہنم کے اندر، اس لیے کہ ایک دوسرے پر لان تان کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو جو تکلیف مل رہی ہوگی اس کا شور ہوگا، جو جل رہے ہوں گے اس کا شور ہوگا، جو سکن کے اوپر تکلیف سینسٹیوٹی محسوس ہو رہی ہوگی اس کے اوپر جو چیخو پکار ہوگی اس کا شور ہوگا۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اللہ ہمیں ان سب میں شامل کرے۔ اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے، وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یہ تمہارا وہی ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ وہی تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، کنتم توعدون، تم سے وعدہ کیا جاتا رہتا تھا۔ بار بار وعدہ کیسے کیا جاتا تھا؟ تم جب جب قرآن پڑھتے تھے تمہیں وعدہ سنائی دیتا تھا، تم جب جب قرآن پر اپنا پڑھنے کے لیے اپنا فوکس رکھتے تھے تم کو اللہ کا ایک وعدہ مل جاتا تھا، رسول کا وعدہ مل جاتا تھا، اس لیے یہاں پر یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال ہوا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ بتا دیا گیا، اور یہ بھی سائنس بتا چکی ہے اگر اس کو سائنٹیفک اینگل سے دیکھا جائے کہ یونیورس جو ہے وہ آج ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ایک ٹائم آئے گا کانٹریکٹ ہوگی، اور جب کانٹریکٹ ہوگی تو کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کے اوپر چیزیں اوور لیپ کرنا شروع کر دیں گے، واللہ عالم قیامت کی علامت ہوگی، کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ جس طرح کوئی انتظام کیا جاتا ہے اور اس انتظام کو پھر اس کے بعد لپیٹ دیا جاتا ہے، ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ آسمان کو بھی لپیٹ دیں گے۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح پھر ہم اس کا اعادہ کریں گے، یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام بہرحال ہمیں کرنا ہے۔ زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شاندار بات کہہ دی گئی کہ ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کس طرح سے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام ہیں جو وہ کرے گا وہ اپنے دن بھر کے معمولی کاموں کو نیک اعمال میں کنورٹ کر لے گا۔ اللہ کے نبی کی سنت وہ چیز ہے جو پیتل کو سونے میں کنورٹ کر دیتی ہے، وہی آپ کا اور میرا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، عام کام اگر سنت کے مطابق کریں گے، دعائیں پڑھ کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ آپ کی اور میرے لیے اعمال صالحہ بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کمانے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔
تو یہ سب کام جو انسان کرے گا، چاہے بظاہر اپنی دنیاوی ضروریات اور خواہشات پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ اس کو اس کے لیے باعث رحمت بنا دے گا. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث رحمت بن کر آنا کائنات والوں کے لیے. ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ ہم کہیں بھلا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، ہم اپنا سر اطاعت جھکاتے ہیں. اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آوازیں بلند کہی جاتی ہیں، اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. یعنی بتا دیا گیا کہ اللہ تمہیں ٹائم بار دے رہا ہے تاکہ غلطیوں پر معافی مانگ لو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اور اپنے اعمال کے اندر سنتوں کو شامل کر کے اپنے لیے ریشو پروپورشن عمل صالح کا جو ہے اس کو بڑھا لو. آخرکار رسول اللہ نے کہا، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مددگار اور سہارا ہے. وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. جو باتیں تم بناتے ہو، تصفون کا مطلب ہوتا ہے جو باتیں تم گھڑتے ہو. تو آپ کو بھی اپنی زندگی میں جب مشکلات آتی ہوئی نظر آئیں، انبیاء کی جو دعائیں آتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. جب آپ کو لگے کہ آپ کے لیے دنیا میں کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے، اپنے آپ کو دین پر قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہے، انبیاء کی بتائی ہوئی دعائیں اپنے عمل میں لے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم کی دعا آپ کو اور مجھے مل جاتی ہے. ایک ایک زندگی گزارنے کا معمول آپ کا ہمیں مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پرانی تمام قوموں سے عبرت حاصل کر کے اپنے عمل کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں سے وقت نکالیں اور اس کتاب کو کچھ کوالٹی ٹائم دے سکیں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی جائز خواہشات کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہمیں اس جاتے ہوئے رمضان میں خوب عبادات کرنے والا بنائے. اور اللہ ہمیں جب اس رمضان سے نکالے تو اللہ ہمیں تمام گناہوں کو بخش کے اس رمضان سے نکالنا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ ایک اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ آپ سے بار بار قرآن کی تعلیم کی بات ہوتی ہے کہ قرآن پڑھیں، اپنی زندگیوں میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں، اور آپ اپنا تھوڑا سا وقت جو ہے وہ اللہ کے لیے اس طرح وقف کر سکتے ہیں. تو ایک کورس ہے، آپ کو سب کو اس کے بارے میں علم ہوگا، جو ہما نجم الحسن کراتی ہیں. ہفتے میں 4 دن ہوتا ہے، منڈے ٹو تھرسڈے. یہ انشاءاللہ 17 نومبر سے شروع ہو رہا ہے اور اپروکسیمیٹلی 18 منتھس کا ہوگا. اور اس میں ٹائمنگز آپ کے ہوں گے 8:55 سے 12:45 تک. ایک آپ سے 1.5-2 سال کا کورس ہے. زندگی میں ایک دفعہ ہمت کر کے آپ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں. کور ٹو کور قرآن ہے اس کے اندر عربک گرامر بھی ہے، اس کے اندر تجوید بھی ہے، قرآن کس طرح سے ٹھیک طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، اس کے اندر سیرہ بھی ہے، اس کے اندر تزکیہ بھی ہے، عربک کیلیگرافی بھی ہے، ٹائم مینجمنٹ، سلیپ مینجمنٹ بھی ہے. اور بھی اس کے اندر جو کتابیں ہیں، جو فقہ کی کتابیں ہیں، کتاب الصلاح ہے، کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الحج ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ایک کمپریہنسو کورس ہے. اللہ تعالی ہم سب کے وقت میں برکت ڈالے. دیکھیں، ہم جب بار بار آپ لوگوں کو قرآن کی طرف آنے کا کہہ رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو آپشنز اویلیبل ہوں ہم وہ آپ کے سامنے ضرور رکھ دیں. تو آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں، جو ہفتے میں 4 دن نکال سکیں، کمٹمنٹ کر سکیں، تو اس کورس کو ضرور. السلام علیکم. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ. ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. پارہ نمبر 17 سورہ حج شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. سورہ حج، جس کے لیے اختلاف ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے. بعض اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ راستے میں نازل ہوئی تھی جس وقت ہجرت کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے. جب قیامت کا ذکر آیا تو آپ دیکھیں اتقو کا ترجمہ جو ہے وہ پرہیزگاری نہیں کیا گیا، بلکہ کیا کیا گیا کہ اللہ کے غضب سے بچو، اللہ کے غصے سے بچو. تو اتقو کے اندر، تقوی کے اندر ایک اللہ کے غضب کے معنی بھی آ جاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے غصے سے محفوظ کرے. قیامت کا کیا زلزلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک پریڈکشن کر دیا کہ قیامت آئے گی تو اس سے پہلے ایک زلزلہ آئے گا، اس ساعہ کے قائم ہونے سے پہلے. ساعہ کہتے ہیں عربی زبان میں گھڑی کو، اور یوم الساعہ قیامت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس وقت قیامت کی گھڑی قائم ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی پریڈکشن دے دی کہ جو قیامت قائم ہوگی اس کا آغاز زلزلوں سے ہوگا. حدیث کا مفہوم آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں گے، اچانک سے زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. یعنی ایسا سخت وقت ہوگا کہ ماں کو بھی اپنے نیو بورن بچے کی فکر نہیں رہے گی، اور جو پریگننٹ عورتیں ہوں گی جو اپنی پریگننسی میں کتنا احتیاط رکھتی ہیں کہ ہم چلیں کیسے، اٹھیں کیسے، اوپر سے موومنٹ اپنی کیسے رکھیں کہ ہم سیڑھیاں چڑھیں یا نہ چڑھیں، کتنی اپنی پریگننسی میں اپنا خیال رکھتی ہیں. اللہ نے کہا قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. اسکالرز کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیونکہ اب دنیا ختم ہی ہو رہی ہوگی تو اب مزید بچوں کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، مزید دنیا میں لوگوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ تمام مادہ کو ان کے حمل سے غافل کر دیں گے اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ کو ایسے لگے گا دیکھ کے کہ لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. بعض لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں. کہاں قیامت کے دن کی باتیں جو اللہ تعالیٰ حقیقت کھول کے رکھ رہا ہے، اور کہاں ان لوگوں کی لاپرواہی جو صرف اور صرف بحثوں میں مصروف رہتے ہیں، اور جس چیز کا اللہ نے قرآن کے اندر آپ کو اور مجھے پہلے سے علل اعلان بتا دیا کہ یہ دن آنے والا ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کے لیے کوئی سامان نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے بحث کرنے والے لوگوں کا کیا فائدہ، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں. یعنی جو بحثوں میں الجھے گا، عمل سے دور ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان کے ٹریپ میں آ گیا. حالانکہ اس کے تو نصیب میں یہی لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے، اللہ تعالیٰ بعد سے بعد الموت کے کچھ زمینی حقائق بتا رہے ہیں، تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے؟ پہلے انسان آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا گیا تھا. ہم انسان کس طرح مٹی سے بنے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے جو خوراک کھائی اس سے جو ان کے جسم کے اندر مختلف ایلیمنٹس بنے، انہی ایلیمنٹس کی وجہ سے ان کی باڈی کے اندر سپرم اور اووم ڈیولپ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، پھر نطفے سے یعنی نطفہ یعنی سپرم سے، پھر خون کے لوتھڑے سے یعنی وہ جو زائگوٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی سے، یہ سیل ڈویژن کی شکل ہو گئی جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مخلقۃ و غیر مخلقہ، جس کی شکل بھی ہوتی ہے اور جو شکل کے بغیر بھی ہوتی ہے. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں. ہم جس طرح نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر جاندار کا انکیوبیشن پیریڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جو اللہ نے کہا کہ ایک وقت خاص تک ہم رحموں میں ٹھہرا کر رکھتے ہیں، ہر جاندار کا انکیوبیشن پیریڈ مختلف ہوتا ہے اور اللہ نے یہ اوقات مقرر کیے ہیں. ایمبرولوجی میں ڈیفرنٹ سٹیجز ایک ہیومن زائگوٹ کی یہاں پر بتا دی گئی، اس کی ڈیولپمنٹل سٹیجز. اور ڈاکٹرز آج حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے کتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ ان سٹیجز کو قرآن میں آلریڈی بیان کر دیا تھا، جس کو ایمبرولوجی نے آج 60-70 سال پہلے جو ہے اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا اور اس کو ڈسکور کرنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو کئی 100 سال پہلے
انسانوں کی اس کتاب میں رکھ دیا جس انسانوں کی کتاب کو مسلمانوں کے حوالے کیا گیا. ابھی بھی اس کتاب کے اندر ایسے کئی علوم موجود ہیں جہاں سائنس اب تک نہیں پہنچ سکی. ایسے مسلمان انوینٹرز کی ضرورت ہے، ایسے مسلمان بچوں کی ضرورت ہے، نسل کی ضرورت ہے، ریسرچرز کی ضرورت ہے، سائنٹسٹ کی ضرورت ہے جو اس کتاب کے اندر ایمبیڈڈ نالج کو، سبجیکٹ کو، اس سارے فہم کو نکال کر باہر دنیا والوں کے سامنے لے کر آئیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میراث کے طور پر دے دیا ہے. ایگزیکٹ ٹرمینالوجی یہاں پر ایمبریولوجی کی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ پہلے سپرم بنتا ہے نطفہ، اس کے بعد جب ان دونوں کا سپرم اور اووم کا فرٹیلائزیشن ہوتا ہے تو زائگوٹ بن جاتا ہے. زائگوٹ ایک خون کے لوتھڑے کی شکل کا ہوتا ہے. اس کے بعد گوشت کی بوٹی بنتی ہے جو سیل ڈویژن سے ایک بلاسٹوسسٹ بنتا ہے، اس کی شکل بتا دی گئی اور بتا دیا کہ وہ شکل والا بھی ہوتا ہے اور بغیر شکل والا بھی. پرفیکٹ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمبریولوجی کی سٹیجز بتائیں. کینیڈا کے ایک ٹاپ ایمبریولوجسٹ ہیں پروفیسر کیتھ ایل مور ان کا نام آتا ہے. ان کے پاس کچھ عرب اسٹوڈینٹس نے قرآن میں جتنی بھی ایمبریولوجی کے اوپر آیات آتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے اور ان کا ٹرانسلیشن کر کے وہ ان کے پاس لے کر گئے تھے اور ان کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قرآن میں یہ ساری آیات ڈسکور کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے رکھ دی، ان کو بیان کر دیا جو آج سائنس ڈسکور کر رہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو اپنی کتاب لکھی دا ٹائنیسٹ ہیومن، اس کے اندر قرآن کا حوالہ بھی دیا ہے. پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی یا ماں کے پیٹ میں ہی اس بچے کا جو ہے مس کیریج ہو جاتا ہے یا بعد میں، اور کوئی بدترین عمر تک پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا انسان کو مٹی سے اور انسان مرنے کے بعد بھی مٹی ہو جاتا ہے. مٹی میں اللہ تعالیٰ نے حیات کو قبول کرنے کا ایلیمنٹ رکھا ہے، زندگی کو ایکسپٹ کر لیتی ہے. تو وہ رب جو دوبارہ آپ کو اور مجھے اٹھانا چاہے گا وہ اس مٹی سے مجھے اور آپ کو دوبارہ اوریجنیٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بتا دیا گیا اور پھر دوبارہ کہا گیا کہ کچھ لوگوں کو ہم ارذل العمر تک پہنچا دیتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمُ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ تم اس عمر تک پہنچ جاؤ جس عمر کے بعد تمہیں لگے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے. وہ عمر جس میں دوبارہ سے انسان بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے، اس کو اپنی جو ہے لیٹسٹ باتیں صرف یاد رہتی ہیں، پرانی باتیں صرف یاد رہتی ہیں اور لیٹسٹ میموری اس کی لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر میم برسایا یکا یک وہ بھبک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنے شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے ایک کمپیریزن کے طور پر یہاں فوراً مٹی کی مثال اور بارش کی مثال دے دی. جس طرح اللہ تعالیٰ بے جان زمین میں سے بارش کے بعد وہاں سے پھول، پتے اور پھل نکال سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں ڈیکمپوز ہونے کے بعد دوبارہ سے مٹی سے اٹھا سکتے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. تو کوئی یہ نہ سوچے قیامت کے لیے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح تم اللہ کے سامنے ایک وقت میں موجود تھے عہد الست کے وقت، اسی طرح تم دوبارہ اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے. انسان مر کر مٹی ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم مر کے مٹی ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں انسان کے اعمال مر کر مٹی نہیں ہوتے. انسان کی روح مر کر مٹی نہیں ہوتی، انسان کی روح جو ہے وہ زندہ رہتی ہے. اب کون چاہے گا کہ اس کا جو اعمال کا رجسٹر ہے وہ کھو جائے؟ وہی چاہے گا جس نے محنت نہیں کی ہوگی، جس کے اعمال کے رجسٹر میں گناہ ہوں گے، جس کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی نافرمانیاں میرے اعمال کے رجسٹر میں موجود ہیں. وہ بچے جو پیپر اچھا نہیں کر کے آتے، انہی کی تمنائیں ہوتی ہیں، انہی کی دعائیں ہوتی ہیں، وہی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایگزامینر سے پیپر جو ہیں وہ کہیں چھپ جائیں، چوری ہو جائیں، ان سے کہیں کھو جائیں، ان کو ملے نہیں. وہی بچہ ایسی بات کرتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے پیپر میں کچھ نہیں کیا، اور جس نے محنت کی ہوتی ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ شوق کے ساتھ کہ اس کا رزلٹ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. تکبر کا ذکر ہے تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا اللہ تو نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یعبد اللہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے علی حرف کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے.
کنارے پر جب کھڑا ہو کر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ذرا سی مشکل آئے گی اور انسان واپس بھاگ جائے گا. ایک چھینٹا لگے گا آزمائش کا، سارا صبغت اللہ جو ہے وہ دھل جائے گا. اور اگر دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی انسان کی دنیا جاتی ہے، دنیا کی کامیابی نہیں ملتی، تو یہ کنارے پر کھڑا ہوا انسان جس کی مثال یہاں دی گئی وہ دین کو بلیم کرنے لگتا ہے، دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف واپس پلٹنے لگتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ ایک منافق کی تصویر کی زندگی کی تصویر کھینچی گئی ہے کہ ایمان کنارے پر کھڑا ہو کے اگر وہ حاصل کرنا چاہے گا تو اس کو ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہوگی. دین کنارے پر بہت مشکل لگتا ہے. جیسے اکثر کنارے سخت ہوتے ہیں ڈبل روٹی کے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ سینڈوچز بناتے ہیں تو آپ بریڈ کے سارے ایجز اتار دیتے ہیں، اس لیے کہ کنارے جو ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں. اگر کنارے پر رہ کر دین پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو دین سخت لگے گا، ہارش لگے گا. اگر درمیان میں آئیں گے تو بہت اچھا لگے گا. بچے کیا کرتے ہیں، آپ ان کو انڈا فرائی کر کے دیں تو اگر آپ کی جو ایگ وائٹ ہے وہ اکثر براؤن ہو جاتی ہے کناروں سے، تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے، کرسپی ہو جاتی ہے، تو بچے کیا کرتے ہیں وہ سارا کرسپی پارٹ اتار دیتے ہیں اور سب سے آخر میں سینٹر والی ایگ یولک کھاتے ہیں. نرم نرم مزیدار لگتی ہے. پیزا، آپ پیزا کھاتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ مزیدار پورشن پیزا کا کون سا لگتا ہے؟ جو سینٹر والا ہوتا ہے. کنارے کنارے تو آپ کو بالکل ہی سوکھا ہوا بن لگ رہا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں تم کھا لو یا تم کھا لو یا تم کھا لو. تو جو سینٹر کا مزہ ہے وہ اسی وقت انسان محسوس کر سکتا ہے جب انسان اس سینٹر میں آئے. پیزا کے سینٹر کا مزہ وہی انجوائے کرے گا جس نے اس پورشن کو کھایا ہے. اسلام کی خوبصورتی، اسلام کا بیلنسڈ ہونا، اسلام کا متوازن ہونا، اسلام کا ایک پرفیکٹ ریلیجن ہونا، اسلام کا دین و یسرن ہونا اسی وقت انسان کو پتہ چل سکتا ہے جب انسان اس دین کے اندر پورے کا پورا اندر شامل ہو جائے، پورے کا پورا ادخلوا فی السلم کافہ کی تصویر بن جائے. لیکن اس انسان کا کیا حال ہے جو کنارے پر کھڑا رہتا ہے؟ اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو مصیبت آئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے سری خسارہ. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اسی نے اپنا اصل میں نقصان کیا. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں کوئی اس کا مدد میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. یعنی انسان اپنی تقدیر سے لڑ کر دیکھ لے، اگر اس کو فائدہ ملتا ہے تو دیکھ لے، فائدہ نہیں ملے گا. تقدیر سے لڑ کر انسان صرف ڈپریس ہو سکتا ہے، تقدیر سے لڑ کر انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. بتا دیا گیا، اللہ نے تو واضح کر دیا ہے کہ اس کے اندر بین آیات ہیں، روشن آیات ہیں. یعنی جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو اگر آپ دل کھول کر پڑھیں، ایک نیوٹرل ذہن کے ساتھ پڑھیں، اپنے پچھلے سارے عقائد کو ایک طرف رکھ کے پڑھیں اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی نیت سے پڑھیں تو بالکل روشن سورج کی طرح چمکتی ہوئی آیات آپ کو نظر آتی ہیں. جیسے دن کی روشنی میں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سورج چمک رہا ہے، دن روشن ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ سورج چمک رہا ہے. اسی طرح جو انسان سمجھنے کے لیے اللہ کی آیات کو کھولتا ہے اور سمجھتا ہے اور ان پر وقت لگاتا ہے، ان پر انفر کرتا ہے، ان پر پونڈر کرتا ہے، بالکل روشن بین بن کر یہ آیات اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اور اللہ ہدایت جسے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. تو دین کا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ انسان بغیر نا امیدی کے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے اور اپنے حالات کو اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی تقدیر سمجھے اور اس دنیا کو چھوڑ کر اس آخرت کو بنانے کی فکر کرے جس کا سارا سرا اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. دنیا کا ملنا یا نہ ملنا یہ تقدیر کا معاملہ ہے، دنیا کتنی ملے گی تقدیر کا معاملہ ہے، لیکن آخرت میں اپنی کیسی بنا سکتی ہوں یہ میرے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ میرے اپنے کنٹرول میں ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. اللہ کی نظر میں ہر چیز ہے. بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام ادیان والوں کو دیکھ رہا ہے. جنہوں نے اپنے دین کے اندر ڈسٹورشن کیا، جنہوں نے اپنے دین میں اضافہ کر لیا، اللہ ان سب کو جانتا ہے. اللہ کی نظر میں ہر چیز ہے اور اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا کون حق پر ہے اور کون باطل ہے.
کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ آیات آفاقی کی طرف اشارہ کروایا گیا۔ کائنات کو دیکھو، آفاق کو دیکھو، دیکھو کیسے ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بہت سے لوگ اللہ کے ساتھ جو ہیں اپنا معاملہ رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے کہ آگے اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو شکر گزار ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ یعنی بتا دیا گیا کہ عذاب کے مستحق ہونے والے بھی اپنی مرضی سے اللہ کے آگے اگر نہیں جھکتے، تب بھی تو دیکھو ان کا جسم اللہ ہی کے آگے جھکتا ہے، ان کا دل کون دھڑکا رہا ہوتا ہے، ان کے لنگس کس کے حکم سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دماغ کس کے حکم سے چل رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک یہاں پر سوال کیا گیا کہ کیوں وہ اللہ سے نافرمان ہوتے ہیں، حالانکہ نافرمان کا دل اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا جسم بھی اللہ کی اطاعت میں دے دے۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ فالذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور کفر کی ڈیفینیشن اپنے ذہن میں رکھ لیں، جس کے پاس حق آ جائے اور وہ اس کا انکار کر دے، جس کے پاس نعمت آ جائے اور وہ اس نعمت کا کفران کرے، جس کے پاس اللہ کی بات پہنچ جائے اور وہ اس سے انکار کر دے، وہ کافر ہے۔ فالذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں ان کے لیے، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ آپ امیجن کریں کہ شاور کے اندر سے بوائل پانی آنا شروع ہو جائے۔ یُصْہَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِہِمْ وَالْجُلُودُ، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِیدٍ، ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے ڈنڈے ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کا مزہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ آج میرے اور آپ کے پاس چانس ہے کہ ہم استغفار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ آج میرے اور آپ کے پاس چانس ہے کہ ہم قرآن کے ان الفاظ سے ایسی تاثیر اپنے لیے لیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بحث کرنے کا کیا فائدہ؟ اس چیز میں پڑھنے کا کیا فائدہ کہ کیسے ہوں گے لوہے کے ڈنڈے، کیسے ہوگی وہ آگ، کیسا ہوگا ابلتا پانی۔ اللہ نے تو ایک ڈسکرپشن یہاں ویوڈ ڈسکرپشن دے دیا ہے جہنم کا۔ اب جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ اس سے ہدایت پائے اور ان الفاظ کی تاثیر سے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں خدائے وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں اللہ الحمید کی طرف کا راستہ دکھایا گیا، بتا دیا گیا۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، کیا ہے یہ طیب قول؟ کون سا ہے؟ سب سے بڑا طیب قول اللہ کی کتاب القرآن۔ جنت میں پہنچنے کا پروسیس وہیں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں سے آپ اللہ کی کتاب کو سننا شروع کر دیتے ہیں، جہاں سے آپ اللہ کی کتاب کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کردہ ان کی سنتوں کو، اس بگڑے ہوئے ماحول کے اندر جس میں آپ رہتے ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پروورٹڈ معاشرے کے اندر ایک انسان نے اگر قرآن کی آواز پر لبیک کہا، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو پاکیزہ بات کی طرف ہدایت دے دی گئی، طیب قول کی طرف وہ پہنچ گیا۔ اور جو گناہوں والے معاشرے میں طیب قول کی طرف پہنچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر جنت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، اس کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو اللہ کے راستے سے آج روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی مشرکین مکہ کو کہہ دیا گیا کہ تم نے توحید کے مرکز کو شرک کا اڈا بنا لیا، اس لیے کہ یہ مرکز ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا اور ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے، حنیف تھے۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ تجویز کی تھی۔
اللہ نے کی تھی تجویز. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا. تو اللہ نے بتا دیا اس کا اوریجن تو توحید پر تھا. میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. انسانیت ہسٹری کے اندر، آپ ہسٹری کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو انسانیت یہ سمجھتی رہی کہ شاید انسانیت انیشلی شرک پر تھی اور آہستہ آہستہ توحید کی طرف آنا شروع ہوئی. حالانکہ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر آپ اس کی ہسٹری کو پراپرلی اسلام کے ساتھ ٹیلی کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا انسانیت شروع سے توحید پر تھی. شرک ڈیویشن اس میں ہمیشہ توحید کے بعد آنا شروع ہوا جب توحید ماننے والوں کے اندر کسی نہ کسی طرح کا بگاڑ پیدا ہوا. اللہ نے تو کہا تھا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں، تنگ و دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. ہمارا کام بھی بتا دیا گیا کہ آپ اور میں بھی کیا کریں. آپ اور میں بھی اگر استطاعت رکھتے ہیں، ہم پر حج فرض ہو چکا ہے تو ہم ضرور اللہ کے اس گھر کا طواف کریں، اس گھر کے اوپر جا کر اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے درخواست کریں. روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ منادی کر دیں لوگوں کو اس جگہ پر کھڑے ہو کر. نہ کوئی لاؤڈ سپیکر تھا، نہ کوئی مائک سسٹم تھا، نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم تھا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی کہ حج کے لیے آ جاؤ. اور اللہ نے کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ لوگ کیسے میری آواز پر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا آپ کا کام ہے آواز لگانا، آپ کا کام ہے بلانا، لوگوں کو لانا ہمارا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدے کو کیسے پورا کیا. آپ دیکھیں کہ آج کیسے جوک در جوک لوگ جو ہیں وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہر سال پورا سال جو ہیں وہ حرم میں پہنچ جاتے ہیں اور مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے یہ صدا لگائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا یہ جواب دیا تھا. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں. بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. وجتنبوا قول الزور، جھوٹی باتوں سے، جھوٹی گواہی سے بچو. جھوٹی گواہی سب کبیرہ گناہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے بڑا شرک ہے، پھر والدین کی نافرمانی ہے اور پھر جھوٹ بتایا جاتا ہے. جھوٹی گواہی کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں قول الزور کے. کسی بھی طرح سے جھوٹ نہ بولنا، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا پسندیدہ نہیں ہے. تو ہر طرح سے کوشش کریں کہ بچپن سے اپنے بچوں کے اندر سچ بولنے کی عادت ڈالیں. دیکھیں بچہ جھوٹ بولتا ہے خوف سے، ڈر سے، تو بچے کو سچ بولنے پر کبھی ڈانٹے نہیں. سچ بولنے پر ڈانٹ پڑے گی تو بچہ آئندہ آپ سے جھوٹ بولے گا. سچ بولنے پر اس کو آپ سمجھائیں ضرور، اپنے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق اس کو اگر آپ نے کسی طرح بھی پنش کرنا ہے تو پنش ضرور کریں، لیکن اس کو ڈانٹے مارے نہیں، اس کو خوف زدہ نہ کر دیں، اس لیے کہ پھر وہ آئندہ آپ کے اس ڈانٹ کی خوف کی وجہ سے جھوٹ بولے گا. تو اپنے اولاد کے اندر سے ہم نے جھوٹ کیسے ختم کرنا ہے، اس کی چابی ماؤں کے ہاتھ میں ہے کہ بچے جھوٹ نہ بولیں اور ان کو سمجھاتے رہیں اور ان کو بتاتے رہیں اور ان کی تربیت کرتے رہیں. جھوٹ ایسے حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے بتوں کا شرک حرام ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم کسی بت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی پوجا پرستش شروع کر دیں، تو پھر کیسے ہم اپنی زندگی میں جھوٹ کو شامل رکھ سکتے ہیں. بعض لوگ کمپلسیو لائر بن جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ عادتاً جھوٹ بولتے ہیں. عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ، بڑی بڑی باتوں پر جھوٹ، اٹھتے بیٹھتے جھوٹ. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر ہدایت کا وہ رنگ نظر نہیں آتا جو ان کے اوپر سبغت اللہ کو ظاہر کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جھوٹ سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ایک چیز ہے. یہ جو آیت یہاں پر آئی، آیت نمبر 31، اس کے اندر بہت بلیغ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کی مثال کیسے دی. وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ آسمان سے گر گیا.
یہ بالکل ایسی مثال ہوا کرتی تھی، عرب کے معاشرے کو دی گئی کہ عرب کے معاشرے میں اینشینٹ عربس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی قوم جو تھی وہ پیٹھ چھوڑ کر بھاگتی تھی مقابلے کے میدان میں، تو اس کو سزا قبیلے والے یہ دیتے تھے اس فوج کو کہ اس کو آسمان سے نیچے پہاڑ سے نیچے گرا دیا کرتے تھے. اور جب پہاڑ سے نیچے گرایا کرتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جب نیچے گرتے تھے تو ظاہری بات ہے ان کی جان ہلاک ہو جاتی تھی، اور جان ہلاک ہوتی تھی تو ولچرز اور گدھ آ کر ان کی جانوں کو کھایا کرتے تھے. اس مثال سے یہاں بتا دیا گیا یہ اتنی ہی زیادہ کراہیت والا عمل ہے شرک کرنا بھی. آپ کی اور میرے لیے تو صرف الفاظ ہیں. جب عرب سنا کرتے تھے ان کے معاشرے کے اندر جو رسومات رائج تھی ان کو اپنے سے ٹیلی کرتے ہوئے نظر آتی تھی. اگر ان آیات کی خوبصورتی آج آپ اور میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور مجھے بھی ہسٹری پڑھنی پڑے گی عربس کی. اس سے مجھے اور آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنا اعجاز رکھا ہے، جو اتنی بلیغ مثالیں اللہ نے قرآن میں دے دیں. یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. حج کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے پچھلی آیات میں بھی، اور یہاں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اگر آپ پر حج فرض ہو چکا ہے تو بس آپ ارادہ کر لیں اور اپنا فرض ادا کریں، اور پھر جب آپ حج ادا کریں گے تو آپ کو اس کی برکتیں اپنی زندگی میں محسوس ہوں گی. سب سے پہلی بڑی برکت تو انسان کی زندگی میں یہ آتی ہے کہ حج کرنے والا، مقبول حج کرنے والا بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی اپنی ماں کے ووم سے باہر آیا ہے. اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر جس کا مقبول حج ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دنیا سے رغبت کم ہو جاتی ہے، آخرت کی طرف اس کا دھیان، اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، اس کو نیکیوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ارد گرد نیکیوں کا کنڈیوسو ماحول بنائے. یہ مقبول حج کی علامات ہوتی ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں اور جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اسی کے تم مطیع فرمان بنو. اور اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. مخبتین کا لفظ آیا، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دل کیسے کانپ اٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل ایسے کانپ اٹھتے ہیں جیسے ابھی ایک زوردار دھماکے کی آواز آئے تو آپ کا دل اس کے بعد کسی تیزی سے دھڑکنے لگ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل تک اس آواز نے اثر کیا. مومن جو اپنے کانوں سے قرآن کو نیچے اتارتا ہے اس کا دل بالکل اسی طرح افیکٹڈ ہوتا ہے جیسے دنیا کی آوازوں سے آپ کا اور میرا دل لرز جاتا ہے. مومن کے دل کے اندر موجود روح اللہ کا کلام سن کر لرز جاتی ہے، اور جب یہ روح لرزتی ہے تو اس روح کے زندہ ہونے کے امکانات بڑھتے جاتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کر ان پر اللہ کا نام لو. اونٹوں کی قربانی کا آپ کو علم ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے قربان کیا جاتا ہے. اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. لَن يَنَالَ اللَّهُ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو. آپ دیکھیں قربانی کے لیے بتا دیا گیا کہ قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. اللہ کو وہ تقویٰ پہنچتا ہے جس تقویٰ کے ساتھ تم نے جانور قربان کیا. ہمارا جانور اتنا بڑا، ہم اپنا جانور جو ہے فلاں جگہ سے لے کر آئے، ہمارے پاس تو آسٹریلیا کا جانور، ہمارے پاس تو فلاں جگہ کا جانور، ہماری گائے جو ہے اتنی بڑی. پھر بچے کیا کرتے ہیں، اپنے جانور کو لے کر جو ہے وہ باہر گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ دکھانے کے لیے نکلتے ہیں. تو اپنے بچوں کے اندر بھی اس چیز کو انکلکیٹ کر دیں، اس چیز کو انگرینڈ کر دیں کہ بچوں کے اندر یہ چیز بچپن سے آ جائے کہ قربانی کا جانور دکھاوے کی چیز نہیں ہوتا. قربانی کا جانور تو بہت محبت کرنے والی چیز ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے تاکہ جب اس کو قربان کیا جائے تو اللہ کی یاد دل میں آئے.
اللہ کی راہ میں اس چیز کو جب قربان کیا جائے جس سے آپ کو محبت ہے تو اللہ تک آپ کا تقوی پہنچ جائے. آج آپ کو قربانی کے اوپر بہت شور ملتا ہے. اینیمل رائٹس والے بہت شور مچاتے ہیں, بہت غلغلہ کرتے ہیں کہ یہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہے. اگر قربانی کے جانور قربان کرنا جانوروں کے اوپر ظلم ہے تو پھر بڑے جانوروں کو بھی چھوٹے جانوروں کو کھانے سے روک دیں, وہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, کسی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے قربانی کا, اگر یہ نظام نہ ہو تو سارے ہربیوور اتنے زیادہ ہو جائیں دنیا کے اوپر کہ وہ سارا گرینری جو ہے وہ کھا جائیں. یہ اللہ کی شان ہے, اللہ نے فوڈ سائیکل ایسے بنایا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو قربانی کے جانور ہیں وہ ایکسٹنکٹ نہیں ہو رہے. مثال کے طور پر بکرا تو ایکسٹینٹ نہیں ہو رہا, گائے تو ایکسٹینٹ نہیں ہو رہی, پولر بیئر ایکسٹینٹ ہو رہا ہے. پولر بیئر تو کوئی بھی قربان نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس چیز کا معاملہ کس چیز کے ساتھ رکھا, جو جس کا رسک ہے اس کو پراپر پروپورشن کے ساتھ اللہ نے اتارا ہے. تو اینیمل رائٹس والوں کو بھی کھل کر بتانے کی ضرورت ہے, لاجک کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جن جانوروں کو قربان کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے ان کی بہت تعداد ہے دنیا کے اندر. آپ دیکھ لیں, جو چیزیں اللہ نے حلال رکھی ہیں, جو چیزیں اللہ نے مسلمانوں کے لیے حلال کر دی اور کہا کہ ان کو کھاؤ پیو, وہ چیزیں بہتات کے اندر آپ کو ملتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بہت کم ہے. تو اللہ نے تو یہ میرے اور آپ کے لیے میدان رکھا ہے لاجک کا, کہ لاجک سے بات کرنے والوں کے ساتھ لاجک سے بات کرو. آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر حازم اور پروفیسر شروس کا. ان دونوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. یہ جو بولڈ سٹننگ میتھڈ سے جانور قربان کرتے ہیں اور جو اسلامی ذبیحہ ہوتا ہے اس کے مطابق, انہوں نے 2 جانور لیے اور دونوں کی ECG اور EEG جو تھی وہ چیک کی کہ دیکھیں کہ جب ان کو ایک کو بولڈ سٹننگ میتھڈ سے مارا جاتا ہے اور جب ایک کو اسلامی ذبیحہ طریقے سے مارا جاتا ہے تو ان دونوں کے جسموں کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. تو جو انہوں نے محسوس کیا اس سے ان کو رزلٹ یہ ملا کہ جو بولڈ سٹننگ میتھڈ ہے, جب یہ جانور کو اس کے ذریعے مارتے ہیں تو جانور 3 سیکنڈ کے لیے اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بے ہوش سا ہو جاتا ہے 3 سیکنڈ کے لیے. اس کے بعد اور اس کا دل بند ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ شدید تکلیف محسوس کرتا ہے جانور. اس کی EEG کے اندر یہ رپورٹس آئیں کہ شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے اور کئی منٹ تک وہ شدید تکلیف محسوس کرتا رہتا ہے. جب انہوں نے اسلامی ذبیحہ والے جانور کی EEG اور ECG کی تو ان کو پتا چلا کہ یہ جو جانور ہے جس کو اسلامی ذبیحہ کے ذریعے سلاٹر کیا جاتا ہے, یہ جانور جیسے اس کو ذبح کیا جاتا ہے یہ ڈیپ سلیپ میں چلا جاتا ہے, گہری نیند میں چلا جاتا ہے اور دل اس کا دھڑکتا رہتا ہے. اس کے دل کے دھڑکنے کی وجہ سے اس کا سارا خون جو ہے وہ باہر پمپ ہو جاتا ہے, تو جو بیکٹیریا اندر ڈیویلپ ہونے کا چانس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ بولڈ سٹننگ میتھڈ سے کیا ہوا تھا کہ اس جانور کا دل فوراً رک گیا تھا, اور جب دل رک جاتا ہے, جب ہارٹ پمپ نہیں کرتا تو ظاہری بات ہے جسم کے جن حصوں میں خون ہوتا ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے. تو اس لیے وہ جانور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. خود ایکسپیریمنٹس کر کے ڈاکٹرز اس چیز کو پروف کر رہے ہیں. آج ایسے مسلمان ڈاکٹرز کی ضرورت ہے جو مسلمان ڈاکٹرز اسلام کے احکامات کو سائنس کی روشنی میں بھی پروف کر کے دکھائیں کہ اس میں ہمارے فائدے ہیں. آج ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے سنت کے ان طریقوں کو واضح کھول کر سائنس کے ذریعے بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں سنت کے مطابق کھانے کو کہیں اس میں کتنے فائدے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے مشروب کے اندر, پینے والی چیز کے اندر مکھی چلی جائے تو کیا کرو, اس کو پورا ڈبو کے باہر نکال لو. اور سائنس نے کیا بتایا کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک کے اندر جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہے. ہمیں تو یہ بات اس وقت معلوم نہیں تھی جب ہم مسلمان تھے, ہم سے مراد صحابہ. تو صحابہ نے کہا ہوگا یہ کیا لاجک ہوئی, پوری مکھی ڈال کر نکال لو. ہم مسلمان تو اب بھی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اگر ہماری چائے میں مکھی گر جائے تو ہم مکھی کو ڈبو کر نکال کر وہ چائے نہیں پی سکتے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. حقیقت ہے اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ہم اس کو جسٹیفائی کریں کہ گندا لگتا ہے, یہ ہے وہ ہے. جو بھی ہے, جو اللہ کے رسول نے کہا ہے اس میں حکمتیں ہیں. ہمارا ایمان کمزور ہے, اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. تو اگر قربانی کے جانوروں کے اوپر آج دنیا ہاتھ اٹھا رہی ہے, انگلیاں اٹھا رہی ہے, مسلمانوں کو کسی نہ کسی طنز کا, کسی نہ کسی ریڈیکیول کا نشانہ بنا رہی ہے, تو ایسے کنوکشن والے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو اس کو ڈیفینس کر سکیں. یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں, اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے
صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ بتا دیا گیا مسلمانوں کو، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، مکہ کے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو آزادی دلوائے گا، بتوں سے بھی آزادی دلوائے گا، کفار سے بھی آزادی دلوائے گا، غیر اسلامی رسومات سے اور تمہارے معاشرے کے ان توق اور اسر اور اغلال سے بھی آزادی دلوائے گا جنہوں نے تمہاری کمر توڑ دی ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کو بتا دیا گیا، آج بھی مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ اللہ کی مدد ضرور تم تک آئے گی جو اللہ کی مدد کریں گے۔ آج ہم مسلمانوں کے پاس اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اس لیے کہ ابھی تک ہم نے قربانی دے کر یہ بات ثابت نہیں کی کہ اللہ ہم آپ کی مدد کے قابل ہیں، ہم آپ کی مدد کے اپنے آپ کو اہل بنا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ مومنوں کی مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن جب مومن جو ہوں وہ اللہ کے ساتھ آ جائیں، یہ اللہ کی اپنی پلاننگ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساری مسلمان امت اللہ کی نافرمان نہیں ہے، بہت سے ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، جنہوں نے دین کو تھاما ہوا ہے اور دین کو اوروں تک بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ یاد رکھیں اللہ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، اور اللہ کی پلاننگ ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہے۔ اللہ کی جس وقت پلاننگ ہوگی، جس وقت اللہ دیکھے گا کہ مسلمان امت کے اندر اتنا تھریشولڈ ایک انسانوں کا آ گیا ہے جو ایمان پر قائم ہے، عمل پر جمے ہوئے ہیں، اللہ انشاءاللہ ضرور ان مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ ان دا مین ٹائم آپ کا اور میرا کیا کام ہے؟ صابر رہیں، شاکر رہیں، عمل پر جمے رہیں، اسٹیڈ فاسٹ رہیں، مجاہد بنیں۔ ہم ان مسلمانوں میں شامل نہ ہوں جیسا کہ وہ مسلمان جو بنی اسرائیل کی تصویر بن گئے، جیسے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اِنَّا ہَا ہُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں موسیٰ، تم جاؤ اور تمہارا رب لڑ کر آئے۔ ہم ان مسلمانوں کی تصویر نہ بن جائیں۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ کیا کریں گے؟ جب اللہ کے بندے اللہ کا نظام زمین میں قائم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جن کی اللہ مدد کرتا ہے بتا دیا گیا، وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے گا اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کو ہماری مدد اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں چاہیے، اللہ تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم دین قائم کریں تاکہ ہمیں اس دین سے فائدہ پہنچے۔ اللہ کی جان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اللہ کی ہستی کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ اللہ انسانوں کے بھلے کے لیے ہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے دین کو غالب کریں۔ تو جب دین کو مغلوب دیکھیں تو آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، چاہے کوئی ہمارا مذاق اڑائے، چاہے کوئی ہمیں کسی نہ کسی ٹائٹل سے پکارے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دین کو ایسے وقت میں تھام لیتے ہیں جب دین جو ہے وہ پسا ہوا ہے، جب دین کا سودا، دین کا شیئر سستا ہے، جب دین کو اٹھانے والے کم ہیں۔ تو جو اٹھائے گا دین کو وہ یہ سارے کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ یعنی کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو پہلے ہم نے مہلت دی۔ کیا آیا فَأَمْلَيْتُ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کفار کو مہلت دی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے مہلت دی، پھر میں نے پکڑ لیا۔ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ دیکھیں یہاں پر آیا ہے لفظ ثُمَّ، آپ کو کہا تھا نا جیسے فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً کسی کام کا ہو جانا، جب فا کسی لفظ سے پہلے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا فوراً ہو جانا۔ جب ثم کسی جگہ پر آئے گا اس کا مطلب ہوگا آرڈر میں ایک کام کا ہونا لیکن تاخیر کے ساتھ ہونا، ڈیلے کے ساتھ ہونا۔ اللہ نے ڈھیل دی فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اور اللہ نے ڈھیل دینے کے بعد فوراً نہیں پکڑا، اللہ نے تھوڑے مہلت دی شاید کہ وہ توبہ کر کے پلٹ آئیں۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے تو اللہ مہلت دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑ کرتا۔ اللہ چاہتا ہے شاید کہ یہ بندے پلٹ آئیں، اس لیے اللہ نے کہا ثم اخذتهم۔ یہ قرآن کی زبان کی خوبصورتی ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ دیکھیں فَأَمْلَيْتُ فرسٹ پرسن میں بات کی ہے، اللہ اکیلا، اور اللہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو تباہ کر دیا۔ اللہ کو لاکھوں کروڑوں کی فوج تباہ کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ تو صرف کہتا ہے کن فیکون، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔
آپ دیکھ لیں عذاب رسیدہ بستیاں ہمارے سامنے ہیں، قرطبہ کو دیکھ لیں، آٹومنس کو دیکھ لیں، کیسا سناٹا چھایا ہوا ہے ان جگہوں کے اوپر، عبرت کی جگہیں بن گئی ہیں۔ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی تھی، کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی قصر یعنی محل کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ اتنی قوموں کو تباہ کرنے والا کون تھا؟ واحد اللہ القہار، وہ کافی ہے ساری دنیا سے نپٹنے کے لیے، اکیلا کافی ہے ساری سپر پاورز کو نپٹنے کے لیے۔ تو کیوں نہ ہم اس کا سہارا تھام لیں۔ کسی گاؤں کو ذہن میں لے کر آئیں، کسی گاؤں کا کوئی چودھری ہے اور اس چودھری کا ظاہری بات ہے ایک مقام ہوتا ہے، اور جو گاؤں میں چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، عام سے عوام الناس جو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کو اپنے کھیتوں کے لیے پانی کی ٹرن بائی ٹرن جو ہے باری ملتی ہے، ایک دن ایک کے کھیت کو پانی ملتا ہے، ایک دن ایک کے کھیت کو پانی ملتا ہے، ایک دن ایک کے کھیت کو، پھر ان کے جانور ہوتے ہیں، ان کا لائف سٹاک ہوتا ہے جس کی حفاظت کے لیے انہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، کتے رکھے ہوتے ہیں، مختلف اور اپنا انتظام کرتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ ایک گاؤں میں بہت چوری ہوتی ہو، وہاں بہت چور ہوں جو ایسے ہی عوام الناس کے جانور چرا لیتے ہوں، اور جو چودھری ہے انہی لوگوں میں سے، عوام الناس میں سے ایک انسان اس چودھری کا دوست ہو، بہت قریبی دوست ہو، تو آپ کیا دیکھیں گی کہ اس چودھری کے قریبی دوست کے لائف سٹاک پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا، کوئی اس کا جانور چرانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہوگا اس کی اپروچ بڑی اوپر تک ہے، اگر اس کا جانور ہم نے چرا لیا تو ہم تو فوراً پکڑے جائیں گے، ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ عام لوگوں کے جانور چراتے ہیں تاکہ ان کے جانور چرا بھی لیں اور کوئی ہمیں پکڑنے بھی نہ آئے۔ اسی طرح اسی مثال کو آپ اپنے اور رب کے معاملے پر لگا لیں۔ اپنے جیسے انسانوں سے کیا توقع رکھنی، اپنے جیسے انسانوں سے کیا اپروول چاہنا، اللہ رب العزت سے ساتھ اپنی دوستی اور اپنی ولایت کا معاملہ رکھ لیں، اللہ کے ولی بن جائیں تو اللہ آپ کا ولی بن جائے گا، اور جس کا ولی اللہ بن جائے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سب نظر آتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جنازے دیکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو قبرستان میں دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو غسل دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مردوں کو کفن پہناتے ہیں، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ قبرستان میں جا جا کر لوگوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ تباہ شدہ بستیوں کو دیکھ کر، ریونز کو دیکھ کر یہ وہاں سے اپنے لیے عبرت کا سامان نہیں لیتے۔ اس لیے اللہ نے کہا اصل رونا کس چیز کا ہے کہ یہ دلوں کے اندھے ہیں، آنکھیں تو ان کی نظر والی ہیں۔ شاعر نے کہا ہے نا، اے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اللہ ہمارے دلوں کو زندہ رکھے۔ دل زندہ رہے گا تو کیوں ہماری زندگی میں فائدہ رہے گا؟ اس لیے کہ دل روح کا مسکن ہوتا ہے، روح رہتی ہے دل کے اندر، تو اس لیے دل کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے پہلے ان کو مہلت دی۔ اللہ نے کہا میں نے پہلے مہلت دی، پھر آیا ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ تو اپنی اصلاح کر لے انسان، اگر مہلت ملی ہے کہ لوٹ کر میں نے اور آپ نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ بدقسمت ہے وہ انسان جو قرآن پڑھے اور آخرت کی تیاری نہ کرے۔ بدقسمت ہے وہ انسان جس کے سامنے اللہ کے احکامات کھولے جائیں اور وہ ان پر عمل نہ کرے۔ مجھے اور آپ کو بھی اللہ کے پاس جانا ہے تو اپنی مہلت سے فائدہ اٹھا لیں۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما، بات تو صرف یہ ہے کہ انا لکم نذیر مبین، میں تو تم سب کے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ شیطان آپ کو اور مجھے ڈراتا ہے کہ اللہ کے راستے پر چلو گے تو دنیا تنگ ہو جائے گی، سود کو چھوڑو گے تو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، حرام مال کھانا چھوڑ دو گے تو بچوں کو کیسے پالو گے۔ شیطان مجھے اور آپ کو فقر کا خوف دلاتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے کریم رزق ہے، عزت والی روزی ہے۔
اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ بتا دیا گیا کہ شیطان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی دین میں عمل کرنے کی پلاننگ کرتے جاؤ، اپنا خلوص رکھو، اپنی دعائیں رکھو۔ شیطان مشکل ڈالے گا بھی تو بھی انشاءاللہ تم جمے رہو گے، استقامت کے ساتھ رہو گے۔ اللہ علیم ہے اور اللہ حکیم ہے، وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ دلوں کی بیماری، جیسے دلوں کے اندر آرٹیکلوسس ہو جاتا ہے، آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اسی طرح بتا دیا گیا جس دل کے اندر نفاق ہوتا ہے اس کی روح کے بار بار بیمار ہو کر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی روح لولی لنگڑی ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ عناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ نفع مند علم کی نشانی کیا ہوگی کہ انسان کا دل اور اس کی زبان نرم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، اللہ نے کہا نا ان اللہ لہادی الذین آمنوا الی صراط مستقیم، جس کو اللہ صراط مستقیم پر ڈال دے گا اس میں آپ کو یہ دو علامات نظر آئیں گی کہ اس کا دل اور اس کی زبان نرم ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ کائنڈ رہے گا، کائنڈ ہارٹڈ ہوگا، اور زبان میں نرمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ منحوس دن کا عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ سے یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی بھی عذاب آپ کی اور میرے لیے کیا ہوگا، میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا قیامت وہ ہوگی جس دن میری موت واقع ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی۔ تو مہلت ہماری اور آپ کی اس عذاب تک نہیں ہے جو عذاب کی مہلت اللہ نے اس امت کو شاید دی ہوئی ہے۔ میرا اور آپ کا معاملہ تو اسی وقت کلوز کر دیا جائے گا، چیپٹر کلوز ہو جائے گا جس وقت میری موت واقع ہو جائے گی۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی، الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے، جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اسکالرز کہتے ہیں کہ کسی کی دنیا جنت کماتے کماتے جہنم بن جائے، مشکل ہو جائے، آزمائشیں آئیں، تو کیا کریں؟ چھوڑ کر بھاگ جائیں دین؟ نہیں، جمے رہیں، اس لیے کہ نعمتوں بھری جنت کا وعدہ آپ سے اور مجھ سے ہے۔ جنہوں نے کفر کیا ہوگا، ہماری آیات کو جھٹایا ہوگا، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کیا ہے، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان، انہی پتھروں پر چل کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان نہیں ہے۔ تو اللہ کے راستے پر جب آئیں گے، ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ آئے کہ اللہ نے کہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کیا ان یترکوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، جب وہ کہیں گے ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مشکل بھی آئے تو جمے رہنا۔ جس نے کفر کیا، یہاں جو کفر آیا ہے وہ اس آزمائش کے مقابلے میں واپس پلٹ جانے والے کے لیے آیا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا یعنی آزمائش آنے کے بعد دین کے کنارے پر کھڑے ہوئے واپس پلٹ گئے، ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار ہے۔ انسان عارضی مشکل اٹھا لے اللہ کے ہاں پرماننٹ فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، یقیناً اللہ اچھا رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا انجام، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، تو اللہ ہی کی بندی بنے۔ جب کہہ دیا گیا کہ اللہ الحق ہے تو اللہ کی بندی بننا میرا بیسک ہیومن رائٹ ہے،
مجھے کوئی اس سے روک نہیں سکتا. جیسے سانس لینا میرا بیسک ہیومن رائٹ ہے، مجھے زندگی کی بیسک نیسیسٹیز ملنا میرا بیسک ہیومن رائٹ ہے، اسی طرح اللہ کی بندی بن جانا کس لیے کہ اللہ الحق ہے، یہ بھی میرا بیسک رائٹ ہے. اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ جب آسمان سے بارش برستی ہے تو رنگ برنگے پھول نکل آتے ہیں. اسی طرح جب قرآن دل پر برستا ہے تو نئی نئی امنگیں دل کے اندر آتی ہیں. جب ہم قرآن سن رہے ہوتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی آیات ہمارے سامنے کھل رہی ہوتی ہیں تو کتنے نیکی کے خیال اور ارادے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اب میں یہ کروں گی، اب میں یہ کروں گی، اب میں یہ کروں گی. تو جتنی دعائیں دل میں آئیں ان دعاؤں کو دل سے مانگیں اور کوشش کریں کہ اپنی کلاس سے اٹھنے کے بعد آپ ان اعمال کے اوپر جم جائیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. بے شک وہی غنی اور حمید ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے. اسی نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے. وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں جاتا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. تمہیں لوگوں سے ڈر لگتا ہے تو کہ نیک اعمال کرو گے تو لوگ مذاق اڑائیں گے؟ تمہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کہیں اللہ تم پر اپنا عذاب نہ لے آئے؟ بتا دیا گیا کہ تم نے پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے. زندگی سے بات شروع ہوتی ہے اور زندگی پر ہی ختم ہوتی ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، وہی تم کو موت دیتا ہے، وہی پھر تم کو زندہ کرے گا. زندگی پر ختم ہوگی، زندگی آنی ہے. اللہ نے زندہ کیا روحوں کی شکل میں، پھر سلا دیا، پھر ماؤں کے ووم میں بھیجا، اور ماؤں کے ووم میں بھیج کر اس کے بعد جب زمین پر اللہ لے کر آیا پھر موت آئے گی، پھر ہم سو جائیں گے. اس کے بعد اللہ ہمیں پھر اٹھائے گا، پھر جو اٹھائے گا پھر ہمیں دوبارہ نیند نہیں آئے گی، پھر انسان جاگتے رہیں گے. سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں. تم اپنے رب کی طرف دعوت دو. انک لعلی ھدی مستقیم، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. اللہ پر ایمان لائیں اور آنکھیں بند کر کے اس کی اطاعت شروع کر دیں. جب آپ قرآن کو سننا شروع کریں، جو دعویٰ کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تمہارا خیر خواہ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نعوذ باللہ سخت دین بتایا تھا، سمجھ لیں وہ شیطان ہے انسان کی شکل میں. جو آپ کو سنتوں پر کمپرومائز کرنے کو کہے، جو آپ کو قرآن پر کمپرومائز کرنے کا کہے، سمجھ لیجئے وہ انسان شیطان، وہ انسان ہے لیکن اس کے اندر شیطان آیا ہوا ہے اور وہ آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ وہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم جانتے نہیں آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. ان ذالک فی کتاب، سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ان کی شکلوں کے اوپر غصہ آنے لگتا ہے، حقارت آنے لگتی ہے، ڈسڈینفل ایٹیٹیوڈ اپنا لیتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. چہرے کی کرواہٹ دیکھی جا سکتی ہے. آپ نے بھی کئی دفعہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا سامنا کیا ہوگا کہ جن لوگوں کے سامنے جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو ان کے چہرے کے اوپر ایک ڈسڈینفل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. میڈیا کے اوپر بھی آپ کو اکثر اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہوں گے. اگر کبھی آپ کوئی ٹاک شو دیکھ رہی ہوں اور آپ نے خود اس چیز کو محسوس کیا ہو کہ جہاں بات ہو رہی ہوتی ہے اور اچانک بات ہوتے ہوتے بات اسلام پر چلی جاتی ہے اور اسلام کے اینگل سے بتایا جاتا ہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے، اسلام تو یہ بتاتا ہے، تو دیکھنے والوں کے چہروں کے اوپر وہ کرواہٹ محسوس ہوتی ہے اس سے پہلے کہ الفاظ ان کی زبانوں سے باہر نکلیں. اور جب الفاظ زبانوں سے نکلتے ہیں تو ان کے چہرے کے تاثر کو اور زیادہ پختہ کر دیتے ہیں. حالانکہ میڈیا جو ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ چاہے آپ کو کتنا ہی غصہ کیوں نہ آ رہا ہو، اپنے غصے کو تھام کے رکھیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ظاہر نہ ہونے دیں،
بہت پولائٹلی بات کریں، پلیزنٹ وے میں بات کریں، مسکرا کر بات کریں، مسکرا کر جواب دیں، آرگیومنٹس بھی کریں تو بھی مسکرا کر کریں. جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے وہاں بھی آپ کو ان لوگوں کا چہروں کا حال اور دلوں کا حال بہت واضح طور پر پرومیننٹ ہو کر نظر آ جاتا ہے. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. یہ تمہاری اسلام کی باتیں سننا تمہارا چہرہ بگاڑتے ہیں؟ آگ چہرے بگاڑنے والی ہے. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لوگوں، اب ایک انٹرنیشنل دعوت دی جا رہی ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. ایک مثال دی جا رہی ہے. ضرب مثال دی جاتی ہے. کون دے رہا ہے مثال؟ اللہ دے رہا ہے. کس چیز کی؟ پہلے تو اللہ نے کہا مثال بعد میں سننا، پہلے غور سے سنو. فاستمعوا لہ، فا آ گیا، فوراً اپنی توجہ اس مثال کی طرف لے آؤ. جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں پیدا کر سکتے. مکھی کمزوری کی علامت، گندگی کی علامت. لیکن وہی مکھی اگر آپ سے ایک کوئی شکر کا دانہ اٹھا کر لے جائے تو آپ اس کو واپس لانے پر قادر نہیں ہوتے. اتنی معمولی سی مکھی. اگر مکھی اڑ جائے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے اڑ کر اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے. ایسے غائب ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. شرک کرنے والے اس لیے شرک کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو ٹھیک طرح سے پہچان نہیں پاتے. تو ایک تو اللہ سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. اللہ تعالیٰ نے